عمران خان صاحب نے کل کچھ اہم نوعیت کے اعلانات کر دیے ہیں اور انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو جو لیگل ایکسپرٹس ہیں، جو انٹرنیشنل لا کو سمجھتے ہیں، ان کو ایک ٹاسک دے دیا ہے کہ آپ اسلام آباد کے قتل عام کو آگے بڑھائیں اور اس کی تحقیقات کروانے کے لیے عالمی فورمز پر رجوع کریں۔ اور عالمی فورم سے رجوع کرنے کا مطلب بڑا کلیئر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پشاور میں شہداء مارچ کریں اور لوگوں کو بھی موبلائز کریں اور بتائیں کہ کس طریقے سے یہ خون بہایا گیا ہے۔ اور عمران خان نے کہا ہے کہ درجنوں درجنوں افراد کو، شہریوں کو ہلاک کیا گیا۔ تو یہ ایک آگے جا کے ایک اچھا خاصا ان کے لیے وبال جان بننے والا ہے۔ ایک اور کام بھی جی، کیونکہ یہ تو ہو رہا ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب آئے اور انہوں نے کل ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا، بلکہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت ہیں۔ اب ادارے جو ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں حکومت کو، حکومت اداروں کو کنٹرول نہیں کر رہی، ہم ان کے تابع ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جناب ہماری کیا مجال، تو یہ تو سب کچھ ادارے کر رہے ہیں اور اداروں نے کیا ہے۔ انہوں نے بھی اسلام آباد کا سارا ملبہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیا اور ان کے گلے میں ڈال دیا، ملٹری لیڈرشپ کے۔ تو یہ اب چیزیں ایک دوسرے سے جان چھڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ ایک بہت بڑی سٹوری ہوگی، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اب اس کو اٹھا لیا ہے اور وہ بھی اس قتل عام پہ مسلسل رپورٹنگ کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آ چکی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، اور ہم جو ہے احتجاج کرنے والے پہ جو گولیاں چلی ہیں اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے مذمت کرتے ہیں تو اس کے اگلا مرحلہ بھی آنے والا ہے، تو وہ بھی آ جائے گا۔ ادروائز حکومت جو ہے وہ پریشر میں رہے گی، اور یہ حکومت کمزور ترین حکومت بن چکی ہے، اور اسی وجہ سے اب اس کو بلیک میل، یا تو یہ بلیک میل ہوگی یا پھر ان کی بات مانے گی، تو ہر دو صورتوں میں نقصان پاکستان کو ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان سے جان چھڑوا لی جائے۔ اگلی خبر جو ہے جی وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے جو ملاقاتوں پر پابندی کی وجہ سامنے آہستہ آہستہ آ رہی ہے، اور جو 7 دن کے لیے ان کو پابند سلاسل قید تنہائی میں رکھا گیا، اب یہ اطلاع آ رہی ہے جناب کہ جب 26 تاریخ کو ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر کو بھیجا گیا، جب دونوں ملاقات کرنے کے لیے گئے تو عمران خان صاحب کو آفر کی گئی تھی، عمران خان صاحب کو پیشکش کی گئی تھی کہ ہم آپ کو ہفتہ 10 دن کے اندر اندر رہا کر دیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں گارنٹیز دے دیں۔ آپ کو ہم ایک تو رکھیں گے، آپ تقریباً آپ جیل سے تو رہا ہوں گے، لیکن آپ ہماری نگرانی میں رہیں گے، اور آپ کوئی پریس ٹاک نہیں کریں گے، آپ سیاسی سرگرمی نہیں کریں گے، اور زیادہ نہیں 3 سے 6 مہینے تک آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، اور آپ آزاد ہوں گے، جس سے چاہیں ملاقات کریں، لیکن آپ کو خاموش رہنا ہوگا، اور اس حکومت کو ڈی سٹیبل نہیں کریں گے، اور حکومت کے خلاف کوئی بیان بازی نہیں کریں گے، تو ہم آپ کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ شرط ماننے کے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے اس طرح کی کوئی بھی پیشکش جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی، جس کے بعد پھر جو ہے وہ بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ واپس آ گئے، اور وہ اپنا بیان بھی نہ ریکارڈ کر سکے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ عمران خان صاحب کا بیان ریکارڈ کیا جائے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، اور وہاں پہ اراکین اسمبلی، صوبائی وزراء وہاں پہ اپنا رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو کچھ اسلام آباد میں ہوا پختون قوم کے ساتھ، خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ۔ شفیع اللہ جان نے تقریر کی ہے جی، اور شفیع اللہ جان نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ عطا تارڑ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھاگ گئے، انہوں نے کہا جی کہ ہم تو گولیوں کی وجہ سے ہمارے کارکن تو وہاں جان بچانے کے لیے بھاگے، لیکن نواز شریف صاحب تو ہر وقت جب بھی مشکل آتی ہے تو وہ قوم کو، کارکنوں کو چھوڑ کے ملک سے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ کم از کم خیبر پختونخوا کے عوام اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ ملک سے نہیں بھاگے، بلکہ جب ان پہ گولیوں کی بوچھاڑ کی گئی تو اپنی جان بچانے کے لیے نکلے۔ انہوں نے ایک چیلنج کیا ہے کہ عطا تارڑ صاحب اگر
خیبر پختونخوا کے کسی شہری کے ہتھے چڑھ گئے تو ان کی پتلون جو ہے جی وہ اتار کے ہم خیبر پختونخوا کے چوک میں لٹکائیں گے، اور یہ انہوں نے کل اعلان کر دیا ہے۔ تو دیکھیں یہ کافی خطرناک اعلان ہے، اور ایسے خطرناک اعلانات نہیں کرنے چاہیے، لیکن بہرحال جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کے بدلے میں جی وہ بیچارے اور کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا، انہوں نے بتایا شفیع اللہ جان نے کہ ہماری جو ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے ایک شہری کو، ہمارے کارکن کو کچل دیا رینجر کی گاڑی نے، اور اس کی لاش جو ہے وہ 13 گھنٹے بعد ہمیں دی گئی، اور پھر لکھوایا گیا اسٹامپ پیپر پہ کہ جناب آپ لکھ کے دیں کہ یہ روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوئی ہے۔ اور پھر انہوں نے مینا خان افریدی نے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا جی میں 4 کے شہید محمد علی کے گھر گیا تو اس کے بھائی نے بتایا کہ میں اپنے شہید بھائی کا جسد خاکی لینے کے لیے ہسپتال گیا تو وہاں 40 شہید کارکنان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، لیکن میرا بھائی وہاں نہیں تھا۔ پھر مجھے وہ دوسری جگہ لے کر گئے، وہاں 6 نمبر پر پڑا شہید میرا بھائی تھا، یعنی 46 جو ڈیڈ باڈیز کی وہ تصدیق کر رہا ہے کہ 46 لاشیں تو ان کے شہید محمد علی کے بھائی نے خود دیکھی ہسپتالوں میں۔ تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہیں اور منظر عام پہ آ رہی ہیں۔ پھر جی ایک اور جو چیز سامنے آئی ہے وہ ہے ڈی پی او اٹک نے ایک مذاق اڑایا ہے پریس کانفرنس کر کے، اپنا بھی، اپنے ادارے کا بھی اور پاکستان کا بھی، کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے پاس اٹک میں جناب ایک جیٹ طیارے کا انجن تھا جس پہ وہ پنکھا لگایا ہوا تھا، اور وہ جو آنسو گیس جو ہم پھینکتے تھے وہ اس ہوا کے رخ سے ہماری طرف دھکیل دی جاتی تھی، پولیس اہلکاروں کی طرف دھکیل دی جاتی تھی، جس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ان کی صحت کو، کارکنان سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو۔ تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی باتیں سنائی جا رہی ہیں، اور پھر انہوں نے ایک پرانی ویڈیو بھی چلا دی، اور ایک فیک ویڈیو چلا کے انہوں نے ہمدردی حاصل کرنے کی بھی کوشش کی، جبکہ وہ تصویر جو ہے جس شہری کو دکھایا گیا وہ اکتوبر میں عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ اپنے ہی ایک پروگرام میں یا اپنی ایک پریس کانفرنس میں دکھا چکی ہیں۔ تو یہاں تک ہو رہا ہے جعل سازی کا کام، صرف اس لیے کہ کسی بھی طریقے سے ہم چھپا لیں، سانحہ اسلام آباد کی حقیقت کو چھپا لیا جائے، لیکن وہ چھپ نہیں رہا۔ اب ایک اور جی بڑی خبر آپ کو دیتے ہیں کہ اسلام آباد کے قتل عام کو چھپانے کے لیے نئی قانون سازی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ نئے قانون میں یہ سجیسٹ کیا جا رہا ہے، ایک تو ٹاسک فورس بنا دی گئی ہے میجر جنرل ریٹائرڈ کی سربراہی میں، پی ٹی اے کے چیئرمین کی، اور اس میں تمام محکموں کے لوگ شامل ہیں۔ دوسری جانب ایک اور کام کیا گیا ہے کہ ایک نیا قانون بنایا جا رہا ہے، اور اس میں جو سوشل میڈیا اور اس طرح کی جو ایکٹیو لوگ ہیں ان کو 3 سال قید کی سزا سنائی جا سکے گی۔ یہ نیا قانون، کالا قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خبر آ چکی ہے اور کسی بھی لمحے یہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کل دھر لیے گئے، اور کل شادی تھی ڈی جی سی فیصل نصیر، میجر جنرل فیصل نصیر مشہور زمانہ ہیں، اور ان کے بیٹے کی شادی تھی اسلام آباد میں، اور ان کے بیٹے کی شادی بھی ان کے جونیئر کی شاید اپنی فیملی آپس میں کر رہے ہیں جی، 2 فوجی خاندان آپس میں کر رہے ہیں۔ تو شادی کی تقریب کے وقت جب آرمی چیف آ رہے تھے تو اسی دوران خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں وہ بھی اس روٹ کے درمیان میں آ گئے۔ یقیناً انہوں نے بھی شادی پہ جانا ہوگا، اور وہاں پہ ہوا یہ جی کہ ملٹری پولیس نے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو روک لیا، اور وہ روکا اس لیے کہ آرمی چیف کا روٹ لگا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ آرمی چیف گزر نہیں جاتے، لہذا خواجہ آصف صاحب کو کافی دیر تک وہاں پہ انتظار کرنا پڑا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وزیر دفاع جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو ہیں وزارت دفاع کے، اپنی منسٹری کے، اور ایئر چیف، نیول چیف، آرمی چیف، چیئرمین جوائنٹ آف اسٹاف کمیٹی، ہیڈ کوارٹر، سارے کے ساری جو فورسز ہیں، ساری کے سارے دفاعی ادارے جو ہیں وہ ان کے ماتحت آتے ہیں۔ لیکن کل ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو جی ماتحت لوگ ہیں، ادارے حکومت کر رہے ہیں، تو کل وزیر دفاع کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ کیونکہ بشیر چودھری صاحب ہیں بڑے
نامور جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ ساری بات حقیقت بیان کر دی ہے کہ یہ کچھ ہوا۔ اور دیکھیے جی، اگر پھر ہائیبرڈ سسٹم میں تو یہ ہوتا ہی ہے، کیونکہ خواجہ صاحب تو خود کہتے ہیں، خواجہ آصف صاحب، کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے اور فوج نے ہمیں یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے، اور عدلیہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے ملے اور ہمارے ساتھ کام کرے۔